اچانک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے ایک دم سے رابطے ہونا شروع ہو گئے، وہ آپ کے اوپر الزامات لگاتے رہے، ماضی میں آپ بھی ان کے حوالے سے کچھ ناراضی کا اظہار کرتے رہے، تو اس وقت کامن گراؤنڈ کیا ہے آپ دونوں کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیے، پاکستان کی ایک روایت ہے. اگر آپ ایک اسلامی حوالے سے، ایک مسلم قوم کے حوالے سے دیکھیں بھی ایک روایت اور اقدار ہے، اور اگر پشتون ولی کے حوالے سے دیکھیں بھی ایک روایت اور اقدار ہے. ایک پارٹی اپنی قیادت کے حکم پر، ہدایات پر دوسری پارٹی کی قیادت یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. میں خود وہاں تھا کہ ایک وفد پی ٹی آئی کی آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے جو دوست وہاں موجود تھے، میں ادھر تھا، مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا گفتگو ہونا چاہیے. تو اب یہی مشورہ ہوا کہ وہ آتے مہمان گھر پہ آتے ہیں، تو یہ ہمارے روایت کی بالکل منافی ہے. تو مولانا صاحب کی بھی یہی رایت ہے، لیکن وہ دوستوں سے مشاورت کر کے اور تو پھر وہ آئے مہمان کے طور پر. وہ بیٹھ کے یہی ایشو تک انتخابات کے حوالے سے ان کی عزت اور تکریم مولانا صاحب نے کی، جیسے کہ مہمان کا کیا جاتا ہے. گفتگو ہوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹے. تو ایشو تھا انتخابات، 8 فروری کے انتخابات. تو ان کا موقف یہ تھا لباب کہ انتخابات میں ریگنگ ہوئی، انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ، اور مولانا صاحب کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ نے جو موقف لیا ہے اور اپنایا ہے، تو ہم اپنی قیادت کی طرف سے بھی اور ہم خود بھی آپ کی اس موقف کی تائید کرتے ہیں. ہم اس سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو اسی لیے ہم آئے ہیں. اچھا سر، یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے، یہ سیاسی اتحاد کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات تھی کہ ہم اس کو دھاندلی زدہ الیکشن کہتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ میں تو پہلے اسے کہہ رہا ہوں. ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اور آپ کے حق میں ہوئی. تو انہوں نے اچھے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں بات ہوئی. تو یہ ایک پوائنٹ جو دھاندلی کا ہے نا، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آگے بڑھے گی یہ آپ کو پتہ ہے 11-12 سال تلخیاں ہیں جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان. اب ان تلخیوں کو دور کرنا، اس کا ازالہ کرنا، یہ ایک ملاقات میں نہیں، اتحاد ہو سکتا ہے نہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اچھا سر، اب ایک استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے. جماعت اسلامی کے سینیٹر صاحب بھی بولے، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کیا مطالبہ. آپ کا اس پہ کیا موقف آپ کی جماعت؟ دیکھیے، ہماری قیادت نے 2 روزہ مرکزی مجلس شامل، جس کو آپ سینٹرل ایگزیکٹو کہتے ہیں، اس کا اجلاس ہوا 13 اور 14، 2 روز مسلسل جاری رہا. اس کے بعد جو مولانا صاحب نے پریس بریفنگ دی، انہوں نے کہا چیف الیکشن کمشنر کو اور ان کے ممبرز کو، اس کے ادارے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا سب سے پہلے، اور یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس میں وہ اہلیت نہیں ہے، کیونکہ الیکشن میں پتہ چلا جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو مستعفی ہونے چاہیے. بالکل ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا سر، مولانا نے کچھ ماضی کی باتوں کا بھی حالیہ دنوں میں ذکر کیا، اور ماضی میں مولانا خود بھی پی ڈی ایم کے سربراہ رہ چکے ہیں. تو ابھی مولانا کیا ناراضی کیا ہے؟ کیا نون لیگ سے کوئی ایشو ہے، پیپلز پارٹی سے کوئی ایشو ہے؟ یہ لوگ تو آپ کے ساتھ ہی دیکھیں نا، حکومت کرتے رہے، ساتھ مل کے چلتے رہے. کاظمی صاحب، بنیادی طور پر بات ہے اصول کی. بات کیا ہے؟ اصول کی، اس کو پرنسپل کی. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، اصول کی بات نہیں ہو رہی ہے. اصول کیا ہے؟ قومی مفادات. اصول کیا ہے؟ حقیقی جمہوریت. اصول کیا ہے؟ ہر چیز آئین کے مطابق ہونی چاہیے. اصول کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے. اصول کیا ہے؟ صاف اور شفاف، غیر جانبدارانہ، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. کیا یہ ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوا ہے. مولانا صاحب نے پی ایم ایل این کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم دونوں پی ڈی ایم میں تھے، لہٰذا آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. کہ اس لیے 2018 کا الیکشن ہوا، پی ایم ایل این کے ساتھ یہی مینڈیٹ تھی جو آج ہے. تو آپ ادھر کہا کرتے تھے کہ دھاندلی ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. پی 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 کے پاس یہی مینڈیٹ تھی، سندھ کی حکومت اور قومی اسمبلی میں یہی. اس وقت آپ کہتے تھے کہ دھاندلی ہے، اور آج کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. فرق ذرا بتاؤ. فرق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرق ہے اقتدار کی ہوس. اس وقت آپ کی اقتدار نہیں تھی، اس لیے آپ نے کہا دھاندلی ہے. آج وہی وہ کیا کہتے ہیں، مینڈیٹ ہے آپ کے سامنے، لیکن اقتدار کا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے کھلا ہے، فضا ہموار ہے. تو اس لیے آپ دھاندلی کی بات نہیں کرتے. اصولی موقف صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے کہ 18 کے نتائج کو بھی دھاندلی زدہ کہا، اور انتخابات کو آج بھی دھاندلی زدہ کہتے ہیں کہ یہ جیلی اور ریگنگ ہوا اس الیکشن میں، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اچھا سر، مولانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست سے باہر آ جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے سر اس وقت؟ دیکھیں،
یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمانی سیاست سے، ہمارا ایک آپشن یہ ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست سے دور جا رہے ہیں، لیکن فیصلہ ہم نے چھوڑا ہے اپنے چاروں صوبوں کی کونسل پر، جو صوبائی کونسل ہے اور پھر مرکزی کونسل پہ۔ فیصلہ انہوں نے دینا ہے، جو سپریم باڈی ہے جمعیت علماء اسلام کی۔ مولانا صاحب نے اپنی رائے کو اس کے حوالے کیا، وہ کیا فیصلہ دے دیں۔ اب سوال ہے ملک کا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے یا نہیں، آپ مجھے بتائیے۔ میری تحریک، میرا موقف کو سامنے رکھ کے میں جو کچھ کر رہا ہوں حقیقی جمہوریت کے لیے کر رہا ہوں، آئین کی حکمرانی کے لیے کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کر رہا ہوں، صاف شفاف الیکشن کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ جمہوریت کی استحکام کے لیے؟ اس انتخابات سے تو دولت مضبوط ہوئی، جمہوریت کمزور ہوئی۔ اس انتخابات سے تو جمہوریت کمزور ہوئی، امریت مضبوط ہوئی۔ اس انتخابات سے تو سیاست کا بیڑا غرق ہوا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیاست کو مضبوط کرنا ہے، آپ نے جمہوریت کو حقیقی جمہوریت کا نام دینا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو سپریم کرنا ہے، پھر ملک مضبوط ہوگا۔ تو ہم ملک کی مضبوطی اور ملک کی مفاد کے لیے بات کرتے ہیں، اس ڈکوسلے کی مفاد اس کے لیے تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، آخر میں بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج میں، بلاول صاحب ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑے سے اضطراب کا شکار ہیں، کچھ اس طرح کا ان کا رویہ لگ رہا ہے، کبھی صحافیوں سے بھی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ اور نون لیگ والے ایک ہی پیج پہ؟ بنیادی اصول سامنے رکھ کے، سیاست اصول کی تابع ہے یا اقتدار اور ہوس کی تابع ہے؟ وہ اصول کی تابع ہے۔ ٹھیک، اگر سیاست اقتدار کی تابع ہے، ابھی تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ ابھی 1.5 لاکھ ہے، آج آپ نے میڈیا میں سنا 1.5 لاکھ کس چیز پر ہے؟ کہ بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ 1.5 لاکھ کس چیز پر ہے؟ کہ غربت کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے۔ 1.5 لاکھ اس چیز پر ہے کہ ہیلتھ اور تعلیم کی سہولیات کیسی دینی عوام۔ 1.5 لاکھ تو اس پر ہے کہ میرا کیا حصہ ہوگا اور آپ کا کیا حصہ ہوگا۔ 1.5 لاکھ تو اس چیز پر ہے۔ 1.5 لاکھ تو اس پر ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے بھی وزارتیں لینی ہے، دوسرا کہہ رہی ہے کہ میں نے وزارتیں نہیں لینی ہے۔ کیوں نہیں لینی ہے؟ کیونکہ نقصان ہوگا، نقصان پھر میری سیاست کا ہوگا، بڑا ملک کا نقصان ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے عزیز ہے سیاست اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہمیں عزیز ہے، ملک ہمیں عزیز نہیں ہے۔ پھر قومی ریاست کی اور قوم کی بات نہ کریں۔ ٹھیک، حافظ حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔